ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک شکاری نے تیتر کا شکار کیا۔ تیتر کو اپنے گھر لایا۔ تیتر کو کھانے میں کاجو، پستہ، بادام اور طرح طرح کی مقوی و خوش ذائقہ چیزیں کھلاتا رہا۔ رہن سہن اور دیکھ ریکھ اچھی طرح کی، یہاں تک کہ تیتر تندرست و توانا ہو گیا۔ اس کی خوبصورتی بڑھ گئی۔ اس کی آواز دور دور تک جاتی تھی، کیونکہ آواز کا تعلق تندرستی سے ہی ہے۔ جب تیتر پورے طور پر پل کر تیار ہو گیا تو اب شکاری نے اپنے اس تیتر کو خوشنما پنجرے میں لے جا کر جنگل میں رکھ دیا اور خود قریب کی ایک جھاڑی میں دبک کر بیٹھ گیا اور تیتر سے کہا کہ بولنا شروع کر۔ تیتر نے بولنا شروع کیا۔ بہت سے تیتر اپنے ہم قوم کی بولی سن کر جمع ہو گئے۔ شکاری نے ان تیتروں کو پکڑا اور پالتو تیتر کو جدا کر کے بقیہ تمام تیتروں کو بھون کر کھا گیا۔ جب بھی شکاری کو نئے شکار کی ضرورت ہوتی، تیتر کی مدد سے بہت سے تیتر مل جاتے۔ دھیان دیجئے، کاجو بادام سے پلنے والا تیتر اپنی حماقت اور ضمیر فروشی کی وجہ سے اپنی کتنی قوم کو ضائع اور ختم کرا چکا ہے، اور اپنے بارے میں اس کو اب بھی یہی خوش فہمی ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ بالکل اسی جیسا ایک ویڈیو بہت پہلے دیکھا تھا کہ ایک شکرا ایک پرندے کے گھونسلے پہنچتا ہے۔ ننھے ننھے چوزے موجود ہوتے ہیں۔ شکرا ایک ایک کر کے ان چوزوں کو کھانا شروع کرتا ہے، اور ایک معصوم چوزا جو ابھی بچا ہوا ہے وہ بھی اپنے ہی ساتھی چوزے کا گوشت کھانے لگتا ہے۔ یہ منظر تو آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا کہ آپ جب کسی مرغ کی دکان پر گوشت لینے پہنچتے ہیں تو مرغے والا کسی ایک مرغ کو پکڑتا ہے۔ جب تک کوئی مرغ ہاتھ نہیں آ جاتا تمام مرغ شور مچاتے ہیں، ادھر ادھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مرغ ہاتھ آ جاتا ہے بقیہ مرغ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ان واقعات سے آپ نے ضرور سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارے درمیان موجود کچھ منافقین کاجو پستہ بادام والے ہیں۔ وہ از سر تا قدم مراعات اور نوازشات میں گروی ہے۔ ان کو جب بھی حکم مالک ہوگا بولیں گے، جب اشارہ ہوگا چپ ہو جائیں گے۔ آپ نے یہی حال افغانستان میں دیکھا، کتنے بے قصور مسلمان نمک حراموں نے مروا دیے۔ یہی حال عالم عرب، ترکی، لیبیا، شام، عراق میں دیکھا کہ آستین کے سانپوں نے کتنے ہی کلمہ گو حضرات کو مروا دیا۔ کتنے ہی جعفر اور صادق اب بھی موجود ہیں جو ہر وقت ضمیر فروشی کے لیے اپنی قوموں کا سودا کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو دونوں دشمنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بس ایک دشمن سے احتیاط کرنا ہے، دوسرے دشمن کا دفاع ضروری ہے۔ بنگال کے میر جعفر کی عیاری و مکاری اور غداری و نمک حرامی کے بارے میں پروفیسر آفتاب اظہر لکھتے ہیں، جنگ پلاسی سن 1857 عیسوی وہ جنگ ہے جس میں مرشد آباد یعنی جہانگیر نگر ڈھاکہ کے نوجوان نواب سراج الدولہ کو اس کے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث شکست کا منہ دیکھنا اور جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ شہید نواب کا یہی وہ غدار سپہ سالار تھا جو عین اس وقت جبکہ جنگ فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکی تھی انگریز کمانڈر لارڈ کلائیو سے جا ملا۔ یہ وہی لارڈ کلائیو ہے جو آگے چل کر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر جنرل بنا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے چند ہی سال بعد جنگ بکسر میں بنگال کے میر قاسم، دہلی کے شاہ عالم ثانی اور لکھن کے نواب شجاع الدولہ کی متحدہ افواج کو شکست دی، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ بر صغیر و پاک و ہند میں برٹش راج کی بنیاد پڑی بلکہ پورا بنگال آئندہ 90 سال 1947 تک کے لیے برطانوی قلمرو میں شامل ہو گیا۔ میر صادق دکن کا وہ نمک حرام تھا جو متحدہ ہندوستان میں میسور کے سلطان ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ میر صادق کی غداری کے باعث انگریز فوج نے سلطان کو شہید کیا تھا۔ ایسے آستینوں کے سانپوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر تکلیف دینی چاہیے۔ یہی گروہ قرنن بعد قرن ہمیشہ مفادات کی پوجا کرتا رہا۔
شاعر مشرق نے تو یہاں تک کہا جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے دین ننگے قوم ننگے وطن۔ ایسے ننگ ملت، ننگے دین اور ننگے وطن سے بچیے، اپنی مجالس کو اس ایسے ننگے ملت، ننگے دین اور ننگے وطن سے بچیے، اپنی مجالس کو اس گروہ سے دور رکھیے، اپنے رازوں سے پردہ نہ اٹھائیے، حکمت عملی اختیار کیجیے، ایک رہیے نیک رہیے۔ تحریر ناصر الدین مظاہری۔